واسیہ یہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو لگاتار 5 بار 2 ماہ فیمیل بچے جنتی تھی، یعنی 5 بار میں اس کے یہاں 10 ماہ بچے پیدا ہوتے اور اس کے درمیان کوئی نر میل بچہ پیدا نہ ہوتا۔ اس بکری کو واسیہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ اس نے اپنی مادہ اولاد کے ذریعے ایک سلسلے کو دوسرے سے جوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بھی بچے پیدا ہوتا انہیں صرف مرد کھاتے تھے، عورتوں کے لیے وہ حرام تھے۔ وہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا اسے مرد اور عورت دونوں کھاتے تھے۔ حامی یہ اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کے نسل سے لگاتار 10 ماہ بچے پیدا ہوئے اور درمیان میں کوئی نر بچہ نہ ہو۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ کو محفوظ کر دیا جاتا تھا، یعنی اس پر سواری کرنا یا اس کا بال کاٹنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ اس اونٹ کے ریوڑ میں صرف نسل بڑھانے، بڑھانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان رسومات کی تردید دور جاہلیت کے ان مشرکانہ رواج کو غلط قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا، نہ کوئی سائبہ بنایا، نہ کوئی واسیہ اور نہ ہی کوئی حامل، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، یعنی اللہ نے ایسے کوئی قانون نہیں بنائے، یہ سب انسانوں کے اپنی من گھڑت باتیں تھے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور جاہلانہ قول کا ذکر فرمایا۔ ان مشرکین سورہ الانعام آیت نمبر 139 ان مشرکین نے کہا کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہمارے عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو جائے تو اس میں مرد اور عورت سب شریک ہے، یعنی سب کھا سکتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ ان جانوروں، بحیرہ اور سائبہ وغیرہ کے بارے میں کچھ دوسرے علماء نے مختلف باتیں بھی بیان کی ہے جو ابن اسحاق کے بتائی ہوئی ان باتوں سے تھوڑی سی الگ ہے۔